پروگرام میری کہانی میں آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی سے، جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جھنگ سے حاصل کی، بعد ازاں نشتر میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ پروویژنل مینجمنٹ سروس کے پہلے بیچ میں منتخب ہونے والے ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی مختلف تحصیلوں اور اضلاع میں انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور لاہور میں سول سیکریٹریٹ میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد ہر طرح کے حالات میں نہ صرف خود خوش رہنا بلکہ دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ افسر کا بنیادی کام عوام کی فلاح ہے اور ان کی مسرتوں میں اضافہ بھی فلاح کی شکل ہے۔ آج کے دور میں کسی کی بات خوش دلی سے سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ایک بنیادی انسانی خدمت ہے اور ایک بنیادی انسانی فریضہ بھی۔ کتاب سیفیات ظریفانہ کے مصنف ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی، جو کہ بطور مینیجنگ ڈائریکٹر چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سول سرونٹس جو ہیں ان کا پڑھنے لکھنے کے ساتھ بڑا ایک تاریخی سا تعلق رہا ہے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب ہم سب کے لیے اس معاملے میں مشعل راہ ہیں۔ ان کی کتاب جو شہاب نامہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قبولیت عام کا شرف بخشا ہوا ہے۔ ہر دور میں عوام بھی اور افسر بھی ان کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہ کتاب آپ کو پتہ ہے ایک لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ تو میرا تعلق بھی چونکہ سول سروس سے ہے، میں پڑھتا لکھتا رہتا ہوں۔ میں نے کچھ وقت بڑا ٹف گزارا۔ میری والدہ اچانک وینٹیلیٹر پہ چلی گئیں تو میں ہسپتال میں دیکھتا تھا کہ لوگ بڑا ٹینس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے میرے اندر کو تھوڑی بہت ہنسنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں۔ میرا تعلق آبائی طور پہ جھنگ سے ہے۔ جھنگ کے لوگ اس معاملے میں بڑے کھلے دل اور کھلے ظرف کے ہیں۔ وہ خود پہ ہنسنا بھی جانتے ہیں اور دوسروں کو ہنسانا بھی جانتے ہیں۔ میں جب ہسپتال تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بغیر کسی وجہ کے شدید ٹینشن میں رہتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ایسی وجوہات بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آزما رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے کہ اس میں بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ اس سے بہتر سلوک ہونا چاہیے تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے بنیادی طور پہ یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ لوگوں کو ہنسنے ہنسانے میں جو میرا ایک کردار ہے میں وہ ادا کر سکوں۔ اس کے علاوہ میں جو ہماری پروونشل سول سروس اکیڈمی ہے وہاں میں جو نئے لوگ آتے ہیں، بچے ہمارے نئے آتے ہیں، ان کو میں سٹریس مینجمنٹ پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے ان کے سوالات سے یہ اندازہ لگایا کہ ہمارا معاشرہ رفتہ رفتہ خوشی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ شاید قیام پاکستان کے بعد اب تک جو ہمارے حضرت قائد اعظم اور دیگر جو ہمارے رہنما تھے، ان کے جو بڑے بڑے ان کے سامنے مقاصد تھے، شاید ہم ان کے حصول میں کوئی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ہی ذمہ دار ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک جتنے بھی ہم لوگ ہیں، جوان بوڑھے بچے، شاید ہم سب کو اپنا کردار اس سے بہتر طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور اب انشاءاللہ ہم کریں گے بھی۔ تو میں نے ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ ہماری قوم جس پہ آپ دیکھیں تو ہر وقت تھوڑی سی ایک پسمردگی سی چھائی رہتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایز اے نیشن ہم سارے دن بدن ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا اپنے ملک پہ غرور، اپنی نسل پہ غرور، اپنے ورثے پہ غرور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بیسیکلی میں نے کوشش کی ہے کہ ہم جو ہمارا عظیم ہماری روایات ہے، ہم تو بڑے ہنسنے کھیلنے والے خوش دل لوگ ہیں۔ پنجاب کے لوگ ہوں، سندھ کے لوگ ہوں، سرحد کے ہوں، گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، بلوچستان کے لوگ ہوں۔ میں نشتر میڈیکل کالج سے پڑھا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ وہاں ہمارے پورے پاکستان کے لوگ ہوتے تھے اور وہ پاکستانی بھی ہوتے تھے جو بڑے عرصے سے باہر جا کے سیٹل ہو گئے ہیں، مگر ان کے بچے یہاں پڑھنے آتے تھے۔ تو ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کی قوموں کا تجزیہ کریں اور ان کی ریٹنگ کریں نا، تو شاید پاکستانی سب سے زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونے والے لوگ ہیں۔ تو یہ کتاب میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہماری ہنسنے ہنسانے کی روایت ہے اس کو ذرا آگے بڑھایا جائے۔ میرا اپنا نام آپ کو جیسے کہ پتہ ہے ڈاکٹر سیف اللہ ہے، اور میں جو گفتگو کرتا ہوں نا اس کو لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں، ہمارے سینئر بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرا دفتر آپ اگر کبھی تشریف لائیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی عملی طور پہ بھی مدد کریں، اور اگر وہ دفتر میں آئے ہیں اور تھوڑا بہت فیل ہوتی ہے کہ وہ دفتر چلے گئے ہیں تو افسر پتہ نہیں کس مزاج کا ہوگا اور کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرے گا، تو میری شروع سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے دفتر آنے والا آدمی ہنستا جائے، ہنستا ہوا آئے، ہم اس کی عملاً مدد بھی کریں اور دوسرا اس کا موڈ بھی اچھا کریں، اس کا ہماری سرکار پر جو اعتماد ہے، ہمارے اداروں پر جو اعتماد ہے وہ بڑھے۔ تو میرے اپنے نام کی مناسبت سے میرے دوست ہیں یہاں ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر تنویر شاہ صاحب، انہوں نے اس کتاب کا نام مجھے کہا کہ آپ نا اس کا نام سیفیات ظریفانہ رکھ دیں۔ پھر میں نے دو چار اور دوستوں سے کہا، انہوں نے کہا نام تو بڑا اچھا ہے،
آپ اسی نام سے کالم بھی لکھا کریں اور اسی نام سے کتاب چھپوائیں۔ ظریف آپ کو پتہ ہے، ظریف انسان کو وہ کہتے ہیں کہ انسان حیوان ظریف ہے۔ حیوان ظریف وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو انجوائے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور برے سے برے معاملات میں خوش رہنے کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم نے کتاب کا نام رکھا ہے۔ رضوی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نوجوان نسل سے زیادہ ہمارا قصور ہے۔ ہم نے نوجوان نسل کو کوئی ایسے رول ماڈل نہیں دیے، شاید ہم ان کی تربیت کرنے میں تھوڑا بہت ہم نے کوئی تساہل برتا ہے، کوئی ہماری طرف سے کمیاں رہ گئی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نوجوان بہت باشعور ہے، وہ دنیا میں اپنا کردار جانتا ہے، اور اگر آپ پاکستان سے باہر نکل کے دیکھیں، پوری دنیا کے ساتھ اپنے آج کل کے نوجوان کا مقابلہ کریں تو وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ دنیا کی ہر فیلڈ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں عرفہ کریم کو پیدا کیا، آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ جو آسٹریلیا کا ایگزام ہوتا ہے کانگرو کمپٹیشن، وہ میں کئی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہماری پاکستانی جو بچیاں ہیں وہ دوسری تیسری پوزیشن، پہلی پوزیشن لیتی ہیں۔ تو صرف ہم نے اپنے لوگوں کی شاید تربیت اس طرف نہیں کی، تھوڑا یہ پھر آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ عرصے سے ہمارے ہاں اچھے لکھنے والوں کا بھی شاید کوئی تھوڑا بہت فقدان رہا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا بھی اس طرف سمجھ گیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دوبارہ کتاب بینی کی طرف لانا پڑے گا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھوں گا تو میری بیٹی یا میرا بیٹا وہ دیکھے گا تو انشاءاللہ کل کل وہ بھی کتاب پڑھے گا۔ پھر پہلے ہمارے ہاں ہر جگہ پہ لائبریریاں ہوتی تھیں، اب کوئی لائبریریز کا بھی اس طرح ٹرینڈ نہیں رہ گیا۔ حکومت اس بارے میں اب کافی کوشش کر رہی ہے کہ بچوں کو، بڑوں کو دوبارہ کتاب بینی کی طرف لایا جائے، اور مجھے پوری امید ہے آج کل ہمارے ہاں کچھ اچھی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لوگ دوبارہ پڑھنے پڑھانے میں اپنا جو ان کا ایک روایتی ورثہ ہے اس کو اپنا لیں گے۔ حمدوئی صاحب، میں MBBS کر کے جب میرا ہاؤس جاب کا دوسرا چوتھا دن تھا تو ایک صاحب جن کی بچی ذہنی طور پہ بیمار تھی، انہوں نے 3-4 دفعہ مجھ سے دوائی پوچھی۔ میں نے ان کو 3-4 دفعہ دوائی بڑے تحمل سے بتائی، مگر وہ ظاہر پریشان تھے، ان کو دوائی سمجھ نہ آئی کہ دوائی انہوں نے کیسی دینی ہے۔ جب انہوں نے 5ویں یا 6ٹھی دفعہ مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے تھوڑے سخت لہجے میں بات کی۔ میرے پروفیسر صاحب نے مجھے اس وقت تو کچھ نہ کہا، انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور شام کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کہا کہ بیٹا، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاگل کر دے اور اس بچی کو ڈاکٹر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں عزت دی ہے تو کوشش کرو کہ لوگ تمہاری وجہ سے خوش ہوں، لوگ تمہاری وجہ سے بد مزہ نہ ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی یہ جو نصیحت تھی یہ میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اب میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہر سنت جو ہے وہ لائق اتباع ہے۔ ہم سب کو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی ذات میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے تو واقعی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ جو 2-4 سنتیں اپنانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، باقی پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کے بارے میں بھی میں کوشش کرتا رہتا ہوں اپنی اصلاح کروں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، اور ان کی کمپنی میں جو آدمی آتا تھا وہ خوش ہوتا تھا، مسکرا کے جاتا تھا، بڑا ریلیکس ہو کے ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت سمجھ کر مسکراتا رہوں اور اپنے پاس آنے والوں میں بھی مسکراہٹ بانٹوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کی 63 سالہ زندگی دیکھیں حضور نے، میرا نہیں خیال، اگر اللہ تعالیٰ علم میں کوئی کمی بیشی ہو تو وہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے نبوت کا باقاعدہ اعلان کرنے سے پہلے یا نبوت کا باقاعدہ اعلان کرنے کے بعد، میں تو آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ڈھونڈ پایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسا فکرہ نکلا ہو جس سے دوسرے آدمی کی دل شکنی ہوئی ہو، دوسرے آدمی کی دل آزاری ہوئی ہو، یا اس کو لگا ہو کہ وہ کوئی معمولی آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیشہ اچھے برے کی تخصیص کے بغیر مخاطب سے ایسی گفتگو کی ہے جس سے اس کی اپنی نظر میں اس کی عزت بڑھی ہے، جس سے وہ ریلیکس ہوا ہے، وہ کام ہوا ہے۔ آپ نوجوانوں سے بھی میں یہ درخواست کروں گا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہمارے دین کا مینرزم ہے اس کے بارے میں نالج بڑا کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ نے ہی لوگوں کو ساری سیوک سینس دی ہے، ویسٹ میں بڑے مفکر ہوئے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ مغرب والوں پہ خاص کرم ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ویسٹ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عالم لوگ پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دیا ہے، ان کے علم نے انسانیت کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ انہوں نے میڈیکل سائنسز میں، دیگر سائنسز میں ان کا بڑا کام ہے۔
لیکن چونکہ چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھنے کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ساری اچھی روایات ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کا منبع ہے. ان کے ذات گرامی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے بیمار کی تیمارداری کرنی ہے, ہم نے کسی سے ایسی گفتگو نہیں کرنی جو اس کو ناگوار گزرے, ہم نے خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھنا, ہم نے تکبر نہیں کرنا, ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس پہ سب کا حق ہے, ہم نے ہر کسی کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے. آپ دیکھیں نا, دنیا کا کون سا دین ہے جو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے اگر تم پیٹ بھر کے کھاؤ اور تمہارا بھائی بھوکا سوئے. اللہ تعالیٰ کے نبی کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی, اللہ تعالیٰ کے نبی ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. تو ہمارے ہاں نا یہ جو تحمل کی, برداشت کی روایت ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اسپیشلی جو ہماری نئی نسل ہے اس نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں شاید نا ٹالرنس اتنی نہیں ہے. یہ بڑا غلط تاثر ہے. ہمارے ہاں لوگ ہمیشہ سے خود پہ ہنستے رہے ہیں, دوسروں کو ہنساتے رہے ہیں اور بڑی سے بڑی بات بڑے تحمل اور ٹھہراؤ کے ساتھ برداشت کرتے رہے ہیں. ہمارا کلچر بہت خوبصورت ہے. آپ دیکھیں نا, پنجاب میں آپ کو دنیا کی ہر قوم کا بندہ مل جائے گا, یہاں آپ کو بلوچ بھی مل جائیں گے, پٹھان بھی مل جائیں گے. یہی حال آپ سندھ چلے جائیں, کراچی میں آپ کو یعنی دنیا کی ہر نسل کا بندہ مل جائے گا. تو ہمارا جو خطہ ہے یہ تو شروع سے صوفیاء کی سرزمین ہے, بڑے دل والے لوگوں کی سرزمین ہے. ہم تو بڑے پڑھنے لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں اور انسانیت سے محبت کرنے میں شاید دنیا میں ہمارا سب سے پہلا نمبر ہے. ہم تو حضرت سلطان باؤ کی, بابا بلے شاہ کی, خواجہ غلام فرید کی, بابا فرید کی دھرتی ہیں ہم. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو پروگرام ہے وہ ہماری جو قوم کا ایک شاندار ورثہ رہا ہے دوسروں کو لے کے برداشت کرنے کا اور دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کا, اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اور آپ کو بڑے بزرگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے ساری زندگی بڑے وسیع قلب کے ساتھ گزاری ہو. میں نے پڑھا تو کافی لوگوں کے ہے, لیکن میں نا انٹینشنلی کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کو فالو نہ کروں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے. جیسے آپ کے فنگر پرنٹ, آپ کا ریٹینا کا جو ہے نا عکس, وہ دنیا میں کسی انسان کا دوسرے جیسا نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹر سیف اللہ بنایا. اور جو میرا پڑھائی کا مین شوق ہے نا, جہاں ہمارے ایک ڈی سی رہے ہیں, ابھی وہ آج کل ایڈیشنل سیکرٹری ہیں محکمہ فائنانس میں, شودب سعید ان کا نام ہے. ان کے والد صاحب یہیں جاب بھی کرتے رہے ہیں, یہ جو ہمارا بی وی ایچ ہے نا. تو شودب صاحب آپ کی طرح نوجوان ہیں, مجھ سے عمر میں شاید چھوٹے ہی ہوں, لیکن وہ بڑا پڑھتے لکھتے رہتے ہیں. سیرت پہ ان کا بڑا مطالعہ ہے, یہ جو آرکیٹیکچر ہے اس پہ ان کا بڑا مطالعہ ہے, تصوف پہ ان کا بڑا مطالعہ ہے. میں شودب صاحب سے کافی متاثر ہوں. پھر یہاں ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, جو اس وقت ماشاءاللہ یوٹیوب پہ کافی پاپولر ہیں. جاوید صاحب کی میں آپ کو ایک پیکولیرٹی بتاؤں, جاوید صاحب کو ہر موقع کے لیے شعر بھی آتا ہے, دعا بھی آتی ہے اور لطیفہ بھی آتا ہے. تو میری اپنے نوجوانوں سے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ ایسے لوگوں کو نا اپنا رول ماڈل بنائیں, جیسے شودب سعید صاحب ہیں, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں, اور بھی بڑے لوگ ہوں گے بہاولپور میں شاید ان سے میرا انٹریکشن نہ ہو. آج کے دور میں بھی نا آپ کو ہر محلے میں, ہر گاؤں میں, ہر تحصیل میں, ہر ضلع میں کافی لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی بڑی باصول گزاری ہے اور وہ اپنی زندگی سے بڑے خوش ہیں, بڑے مطمئن ہیں. آپ کی عمر کے حوالے سے جو میرا پسندیدہ شعر ہے نا, شعر تو لوگوں نے بڑے خوبصورت لکھے ہیں, بہت اچھے شعراء ہمارے ہوئے ہیں. آج کل بھی کئی نوجوان بہت خوبصورت شاعری کر رہے ہیں, مگر ایک شاعر ہے غلام محمد قاصر, ان کا ایک شعر ہے, جانتا تھا کہ چھو نہ پائے گی کبھی تاروں کو خواب, زیر لب ہنستا تھا وہ اپنا پتہ دیتے ہوئے. اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ میری کتاب میں آپ کو پیش کرتا ہوں, آپ اس کو پڑھیے گا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت سمجھ کے نا ہمیشہ اپنے چہرے پہ ہر طرح کے حالات میں مسکراہٹ رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ لوگ بھی آپ کی وجہ سے نا مسکرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہمارے ملک کا, تمام ملت اسلامیہ کا حامی و ناصر ہو, اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگوں میں خوشیاں بنٹیں. ہم نے بڑی آفات کا مقابلہ کیا ہے, دنیا نے مل کر 2 جنگیں بھگتی ہیں, پھر کبھی طاعون کی وبا, اب کرونا کی وبا. انسان ہے نا دنیا میں آیا ہی شاید آزمائے جانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ پوری دنیا کا جو انسان ہے اس کی خوشی کا انڈیکس دن بدن اوپر جائے. بہت مہربانی.